نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی پاکیزہ سیرت، اس سے ہم غور و فکر کر رہے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، اور علماء کرام اس کا بہت سے پہلوؤں سے مذاکرہ فرماتے رہتے ہیں۔ بحیثیت امتی ہونے کے ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پڑھے بھی، اس میں غور و فکر کرے بھی، اور اپنے لیے عملی نمونہ اسی کو بنائے۔ امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطیع ہو، ماننے والا ہو، چونکہ اس کے رسول مطاع ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ حضور کی تربیت کو قبول کرے، اس لیے کہ رسول مربی ہیں، رسول ہر امتی کے مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں۔ ہر امتی جو ہے وہ تربیت پاتا ہے۔ آپ ہر ایک کے مزکی ہیں، تزکیہ کرنے والے ہیں، تو تزکیے کی ساری چیزیں رسول سے امتی کو لینی ہوں گی۔ امتی اور رسول میں گہرا تعلق ہوتا ہے، چاہے یہ امتی ظاہری زمانے کے اعتبار سے سینکڑوں ہزاروں سال کی دوری پر ہو، اور چاہے یہ امتی مکان کے اعتبار سے دنیا کے دوسرے کونے پر رہتا ہو، لیکن رسول اور امتی ہونا یہ ایک گہرا رشتہ ہے، ایسا گہرا رشتہ کہ اس سے گہرا رشتہ نہیں ہوتا کوئی۔ یہ رشتہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، یہ رشتہ قبر میں بھی ہے۔ قبر میں بھی یہی پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ حشر میں بھی سارے کے سارے آپ کے پاس ہی جانے والے ہیں، شفاعت آپ ہی سے متعلق ہے، حوض کوثر آپ ہی سے متعلق ہے۔ رسول کا اور امتی کا رشتہ بہت گہرا ہے، ماں باپ کے رشتے سے زیادہ ہے، اولاد کے رشتے سے زیادہ ہے، میاں بیوی کے رشتے سے زیادہ ہے، دوست کے رشتے سے زیادہ ہے، اپنے کاروبار کے رشتے سے زیادہ ہے، اور جاب کے رشتے سے بھی زیادہ ہے۔ جس کمپنی میں آدمی کام کرتا ہے اس کے آفیسر کے رشتے سے بھی زیادہ ہے۔ ہر اس رشتے سے جو اللہ کے نبی کے علاوہ کے دنیا میں پائے جاتے ہیں، نبی کا رشتہ اپنے امتی کے ساتھ ان سب سے زیادہ ہے، اور ہر امتی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ جو مثلا قرآن پاک کا حافظ ہے اس کے ساتھ یہ ہے، یا یہ کہ جو عالم دین ہے اس کے ساتھ یہ ہے، یا یہ کہ وہ کسی مسجد کی امامت کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ہے، یا یہ کہ وہ کوئی شیخ و پیر ہے اس کے ساتھ یہ ہے۔ ہر امتی کی، جس کو امتی کہتے ہیں، وہ امتی میں امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، عالم ہو، جاہل ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں رسول اور امتی کے تعلق میں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس تعلق کی تجدید کرتے رہنی پڑتی ہے، یعنی اس پر غور کرنا ہے کہ بھائی میں اپنے رسول کا امتی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لایا ہوں رسول ہونے کی حیثیت سے۔
رسول میں نے بھیجے ہوئے نمائندہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں. میں نے اپنے لیے مان لیا ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں میرے لیے. اللہ پاک نے بھیجا، ان کو ایک جگہ پہ رکھا، بھیجے ہوئے ہونے کو ماننا. اللہ پاک نے بھیجا، میرے لیے بھیجا، میں نے اس کو منظور کیا کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں میرے لیے. یہ دونوں ماننے میں بہت بڑا فرق ہے. یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نمائندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری طرف بھیجے گئے، اور میں ایمان لے آیا کہ ہاں میں آپ کو نمائندہ اللہ کا مانتا ہوں میرے لیے. چیزوں میں ماننے کی الگ الگ تفصیلیں ہوتی ہیں. دنیا میں بہت سی تاریخی ہسٹوریکل چیزیں ہیں، ان کو مانا جاتا ہے. تاج محل کسی نے بنایا تھا، مانا جاتا ہے. اہرام مصر کسی نے بنایا، مانے جاتے ہیں. بڑا عظیم بادشاہ گزرا ہے، مانا جاتا ہے. فاتح اعظم گزرا ہے، مانا جاتا ہے. دیوار چین فلاں نے بنائی، مانی جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا ایسی تاریخی حیثیت سے مانا جاتا ہے؟ ایک واقعہ ہوا تھا اس لیے مانا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کو جو مانا جاتا ہے وہ زندہ حقیقت کی حیثیت سے میرے لیے، ہر امتی کے لیے. بتائیے اس کے لیے کتنا شعور چاہیے، کتنا ادراک چاہیے، کتنی تجدید چاہیے. تعلق کو نیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اب تک یہ پہچانے، یہ طے نہیں کیا ابھی تک کہ میں نے مان لیا. آئیڈیل وہ رہیں گے میرے لیے، اللہ کے نمائندے وہ ہیں. مجھے ان کی اتباع کرنی پڑے گی، ان کی غلامی میں چلنا پڑے گا. میں آزاد نہیں رہوں گا. اس دنیا میں آنے کے بعد میں آزادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیتا اسلام. اللہ کی بندگی کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، غلام ہو. رسول کے امتی ہونے کا تصور دیتا ہے کہ تم اپنے رسول کے امتی ہو اور تم نے ایکسپٹ کیا ہے، اپنے لیے ایکسپٹ کیا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو وہ سوچتے رہنے پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے ڈھالنا ہوتا ہے. سننے کا کام نہیں ہے یہ، بولنے کا کام نہیں ہے، کرنے کی دنیا ہے. عملی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی جد و جہد میں لگے رہنا، کوشش میں لگے رہنا. جتنا ہو گیا اس پر اللہ کا شکر، جتنا نہیں ہوا اس پہ استغفار اور ارادہ نیا کہ نہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندگی میں آئے. وہ امتی ہے. مان لیے پھر اس کے بعد میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے عملی زندگی سے تو وہ کوئی امتی ہے. وہ دنیا میں ہم بول لیتے ہیں اور دعا ہے اللہ سے کہ آخرت میں بھی ہم امتی ہونے کی حیثیت سے اٹھے، لیکن جو قرآن شریف کی آیتیں اور احادیث مبارکہ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا کہ یہ جھوٹا دعویٰ تھا. کل قیامت میں بعض لوگوں کے منہ پہ کلمہ مار دیا جائے گا کہ یہ کوئی کلمہ ہے، اس کو کلمہ پڑھنا کہتے ہیں. نماز منہ پہ مار دی جائے گی، یہ کوئی نماز ہے، اسے نماز پڑھنا کہتے ہیں. نماز پڑھ رہا تھا کہ جوک کر رہا تھا ہمارے ساتھ. کیونکہ جب وہاں حقائق دیکھنے کی بات آئے گی، یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہے جس دن بھید کھولے جائیں گے، حقائق سامنے لائے جائیں گے. تو وہاں تو جو ہے پھر ایسے تھوڑی چلتا ہے معاملہ، ایک ایک چیز کو ٹھوک بجا دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ مہربانی اور کرم کا فیصلہ فرما لیں گے تو اس میں نرمیاں بھی بہت ہوں گی، لیکن وہ دکھائیں گے بھی میں کیسا ہوں، کیا ہوں، کتنی باریک بھی سے میں دیکھتا ہوں. میں لطیف ہوں تو کیا لطیف ہوں، اور میں خبیر ہوں تو کیسا خبیر ہوں. وہ اپنے دکھائیں گے بھی نا، وہ ان کو اپنی شان دکھانا ہے اور ان کے لیے شان ہے، ان کے لیے زیبا ہے کہ وہ اپنی شان کا مظاہرہ فرمائیں. ان کو ہر چیز زیب دیتی ہے، بڑاپن انہی کو زیب دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا ایک پہلو
وہ ہے مسجد والی زندگی سے رابطہ. مسجد سے ایک مسلمان کا گہرا رابطہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم حیات الصحابہ میں سیرت مبارکہ میں غور کرتے ہیں کہ آپ کہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کہاں رہتے تھے، آپ کی ایکٹیویٹیز کہاں تھیں، کہاں لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا، کہاں حضرات صحابہ کرام کی آمد رفت زیادہ تھی، ان کا اصل سینٹر کیا تھا، وہ کیا کرتے رہتے تھے، صبح میں کیا کرتے تھے، راتوں میں کیا کرتے تھے، دن میں کیا کرتے تھے، خوشیوں میں کیا کرتے تھے، مہمانوں کی آمد رفت میں کیا کرتے. آپ دیکھیں گے آپ کو ایک چیز ملے گی جس کا نام مسجد ہے. مشغولیت کے اعتبار سے مسجد والے اعمال، یہ نہیں کہ مسجد کو آئے اور اپنے دنیا کی بےہودہ مشغولیتوں میں مسجد کو انوالو کر دیا، ویسا نہیں. مسجد اپنی خواہش کے تابع نہیں ہوتی، مسجد کے ہم تابع ہوتے ہیں. وہاں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی عبادت ہوتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، ذکر کے حلقے ہوتے تھے، تعلیم کے حلقے ہوتے تھے، نئے آنے والے مہمانوں کی خدمت ہوتی تھی، وفود سے ملاقاتیں ہوتی تھی، لوگوں کو مسئلے مسائل سکھائے جاتے تھے، فتوے دیے جاتے تھے، فیصلے کیے جاتے تھے، جماعتیں بنائی جاتی تھیں، جماعتوں کو بھیجا جاتا تھا نزدیک اور دور کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور جو اس وقت کا تقاضا تھا ان کے لیے ایک نظام تھا پورا. وہ اس لیے ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑا گیا، ہر مسلمان مسجد کے قریب رہے. کسی مسلمان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ مسجد سے اتنی دور رہے کہ مسجد نہ آ سکے. اور اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو اپنے مسجد کو نہیں آ سکتا، اس کا گھر اتنا دور ہے، تو اس کی اولاد کے لیے مسلمان رہنا بہت مشکل کام ہے. مسلمان نہیں رہ سکتی اس کی اولاد. مسجد سے رابطہ ہی نہیں رہے گا تو کیا مسلمان رہے گی؟ اور مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان میں تازگی کے لیے، دینی زندگی سے تعلق بڑھتے رہنے کے لیے اور قائم رہنے کے لیے مسجد والی زندگی سے لگاؤ ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تو مسجد کو لگ کے تھا، تو سنت یہ ہوئی کہ مسجد سے قریب ہونا مکان. سنت تو یہی ہے، اصلی سنت. ضرورت کے اعتبار سے یہ ہے کہ مسجد سے تھوڑے فاصلے پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے مکانات تھوڑے فاصلے پر بھی تھے، مگر اتنے فاصلے پر نہیں تھے کہ مسجد کو نہ آ سکیں. اتنے فاصلے پر نہیں تھے. مسجد میں آمد رفت ہونا، مسجد میں وقت لگانا. مسجد مرکز عبادت ہے، مسجد خیر البقاع ہے. پوری زمین میں سب سے بہترین جگہ حضور نے فرمایا مسجد ہوتی ہے، اور پوری زمین میں سب سے بدترین جگہ بازار ہوتا ہے. خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق، حدیث شریف ہے. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ بہترین جگہ مسجد ہوتی ہے، بدترین جگہ بازار ہوتے ہیں. تو بہترین جگہ میں زیادہ وقت لگنا، آمد رفت رہنا. فرض نمازوں کے لیے تو آنا ہی آنا، فرض نمازوں کے علاوہ بھی اس کا وقت مسجد میں گزرنا، اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تعلیم کے حلقوں میں. مسجد سے بہت گہرا. مسجد گھر کے ایمان والے کے لیے ایسی بتائی گئی جیسے مچھلی کے لیے پانی. مسجد میں ایمان والے کا جی لگتا ہے، یہ بتایا گیا. مسجد میں منافق کا جی نہیں لگتا ہے، یہ بتایا گیا. بس جلدی بھاگیں جلدی بھاگیں جلدی بھاگیں. اگر آ بھی گئے کسی وجہ سے تو بھاگم بھاگی کا جو رہتا ہے، ہمیشہ گھڑی دیکھنے کا جو رہتا ہے، ارے امام صاحب 2 منٹ دیر ہوگی. امام کے لیے 5 منٹ انتظار نہیں ہوتا. اگر کسی وہ بھی تو آدمی ہے، اس کو بھی تقاضے لگے ہوئے ہیں، کیا پتہ ان وقت پہ ضرورت پیش آ گئی اس پہ استنجا کی. ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ. ارے 5 منٹ ہو گئے. امام کے لیے آپ 5 منٹ نہیں ٹھہر سکو گے تو پھر کسی چیز کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے، یاد رکھ لو. ٹھیک ہے بھائی، پڑھ رہا سنت پڑھ رہا، اس کے بعد پڑھ لیں گے، کیا بات ہے. تھوڑا 1-2 منٹ دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسجد میں منافق کا دل نہیں لگتا، یہ حدیث شریف میں ہے، آپ اندازہ لگاؤ.
مجھے آپ ظاہر کسی پہ حکم نہیں لگا سکتا، میں آپ میرے پہ نہیں لگا سکتے، میں آپ پہ نہیں، میں اپنے دل کو تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ مجھے کیسی بے چینی ہوتی ہے مسجد میں. مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے. مسجد میں آنے والا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس آیا ہوا ہے، اللہ کا مہمان ہے. اور ایک حدیث سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ پاک اپنے ہر مرتبہ اپنے گھر آنے والے کے لیے ایک دعوت مقرر فرما دیتے ہیں. جتنی مرتبہ مسجد پہ آئے گا ایک دعوت اس کی مسجد اللہ کے ذمہ آ جاتی ہے. کریم کے دروازے پہ آپ جائیں، چائے بھی نہ پئیں تو کریم اپنے کرم کی بے عزتی سمجھتا ہے اس کو. ایک عام ملاقاتیں ہوتی ہیں چلتے پھرتے، خاص ملاقاتیں کہ آپ کسی سے ملنے کو گئے، اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے اکرام کو قبول کریں آپ. ایک مرتبہ ہم لوگ جماعت میں ایک عرب کے پاس چلے گئے گشت میں، دن کا وقت تھا. اتنا غصہ ہوا وہ رہبر پر جو لے کر آیا تھا، کہنے کہ تم نے مجھے ذلیل کر دیا. ان کے اندر یادی بہت ہوتی، ضیافت کا مزاج بہت ہوتا ہے. کہنے کہ تم نے مجھے ذلیل کر دیا کہ 2-4 مہمان میرے پاس آئے، میں ان کو نہ چائے پیش کر سک رہا ہوں، نہ کھجور کھلا سک رہا ہوں، نہ کھانا کھلا سک رہا ہوں. کیا تمہارا طریقہ ہے؟ یہ کون سا وقت پھیلانے کا؟ مگر مسلمانوں کا جذبہ ہو تو اچھا ہے. تو آپ ہم سوالی جیسے ہوں تو بولیں گے اچھا ہے رمضان میں آیا تھا. دوسرے وقت آتا تو چائے پلانی پڑتی. اسلامی قدریں مر گئی ہیں بالکل، تو کیا ہوگا پھر؟ یہی احساسات ہوں گے. مگر اصل جو کرم ہے مزاج میں انسان کے، شرافت ہے، بزرگی ہے، کرم ہے، جود ہے، اس کا تقاضا جان چھڑانا نہیں ہوتا مخلوق پہ خرچ کرنے سے. مخلوق پہ خرچ نہیں کر سکا تو بے عزتی فیل کرتا ہے آدمی. یہ کیا میری حیثیت کے خلاف ہو گئی بات. اللہ پاک اقرأ وربک الاکرم، تمہارا رب تو اکرم ہے. جب کوئی ان کے گھر آتا ہے تو ایک دعوت اپنے ذمہ وہ کر لیتے ہیں کہ تیری ایک دعوت میرے پاس ریزرو ہے. جتنی مرتبہ بھی آئے گا وہاں پہ کوئی حد ہی نہیں، وہاں پہ ان کے پاس کوئی تنگی نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دعوت کا ٹائم کیا ہے اللہ میاں کے پاس؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دعوت کا ٹائم 500 سال ہے. ایک دعوت کا ٹائم 500 سال ہے. اس میں اس کا بھی جواب مل گیا کہ دنیا میں وہ دعوت نہیں دی جا سکتی. وہاں تو خیر دینا، مگر بہت مرتبہ ہم مسجد کو آئے نا، ایک آدھ مرتبہ یہیں دے دو. کہنے کہ بندے دوں کہاں سے؟ 500 سال تو مجھے دعوت کے لیے چاہیے تیرے، میں نے تیرا ٹائم اتنا رکھا نہیں. پھر جو دسترخوان میں بچھاؤں گا وہ دسترخوان جو ہے وہ تیرے کمرے میں نہیں آئے گا، تیرے محلے میں نہیں آئے گا، تیرے شہر میں نہیں آئے گا، تیری کنٹری میں نہیں آئے گا. اتنا لمبا ٹائم چاہیے، اتنی دعوتیں چنی جائیں گی، اتنے مہمان، چونکہ وہ شاہی دعوت ہوگی. وہاں اپنی قدرت کا مظاہرہ ہوگا کہ میری شان ہے کیسی، میری قدرت ہے کیسی. مسجد سے مسلمان کا گہرا ربط ہونا ہے، بار بار مسجد کو آنے جانے والا. اور مسجد والے جو اعمال ہیں ان کی اہمیت بہت ہی زیادہ بتائی گئی. ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی ایک مرتبہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورۃ. ایک مرتبہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. اب کس طرح اللہ پاک نے اپنے آپ کو دکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ حدیث شریف ہے، مشکات میں ہے. فقال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، فرمایا محمد ملأ اعلی کس میں بحث کر رہے ہیں؟ ملأ اعلی کہتے ہیں آسمان کے فرشتوں کو، اور آسمانوں میں اوپر کے فرشتوں کو. ملأ اعلی کی وہ کچھ جماعتیں وہ ہیں کہ جو آسمان کے فرشتوں کو نظر نہیں آتی، آسمان اول اور دوم کے فرشتوں کو، وہ ملأ اعلی بڑی چیز ہے. وہ فرمایا کہ یہ ملأ اعلی کس میں بحث کر رہے ہیں؟ عرش کے پاس رہنے والے، کرسی کے پاس رہنے والے اونچے فرشتے، ملأ اعلی. فقلت لا ادری، میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں نہیں جانتا، مجھے کچھ علم نہیں ہے. فوضع کفہ بین کتفی، اللہ رب العزت نے اپنا دست مبارک میرے دونوں موڈھوں کے درمیان میں رکھ دیا. فوجدت برد اناملہ فی صدری، میں نے اللہ کی مبارک انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما بین السماء والارض،
اس کا یہ اثر ہوا کہ آسمان و زمین کے درمیان میں اس وقت کوئی چیز مجھ سے چھپی بھی نہیں تھی، نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی تھی نہ آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی، سب دکھ گیا اس وقت. وہ ایک ایک مومنٹ ایسا ہوا ہے بہت مرتبہ حضور کے ساتھ. فعلمت ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان سارا کھل گیا. فقال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ملأ اعلی کس میں اب بحث کر رہے ہیں؟ آسمان کے فرشتوں میں جو ڈسکشن چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی عجیب معاملہ ہے. ساری دنیا کو اپنی فکر ہے، ان کو بھی اپنی فکر ہے. آسمانوں کے فرشتوں کو بھی ہے تو یہی بحث ہمارے بارے میں ہی ہے. وہاں پہ کچھ ہمارا معاملہ خاص ہی ہے. فقال یا محمد اب بتاؤ، اب تو نہیں ہے نا کھلا ہوا، اب تو چھپا ہوا نہیں ہے کچھ، اب بتاؤ کیا ہے، کس میں بحث ہو رہی؟ فقال فی رفع الدرجات وفی کفارۃ السیئات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو وہاں فرشتوں میں گفتگو چل رہی تھی کہ درجوں کو بلند کرنے والی چیز کیا ہے مسلمانوں کے، اور یہ بات چل رہی تھی کہ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والی چیز کیا ہے، کیونکہ فرشتوں کو سب سے زیادہ دلچسپی مسلمانوں کے گناہوں کی معافی سے ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ گناہ اگر معاف ہو گئے تو یہ بھی محبوبین میں ہوں گے اللہ کے، اور اگر گناہ ان کے معاف نہیں ہوئے تو محجوبین میں ہو جائیں گے، دور والوں میں ہو جائیں گے. اللہ نے ایمان والوں کی محبت رکھی ہے وہاں پہ، ان کو یہ بحث ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا. جو اطراف عرش کے اطراف میں جو فرشتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کرتے رہتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے. تو وہ اختصام کر رہے تھے کس میں؟ کفارے. مسلمانوں کے درجات کس سے بلند ہوتے ہیں اور ان کے گناہ کس سے معاف ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا واقعہ سنانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے. فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم کو بتا نہ دوں کہ جس پر اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں. فرمایا اسباغ الوضوء علی المکاری. جو بات ہے نا اگر آپ اس کو سنیں گے تو لگیں گے ارے یہ کیسی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سرپرائز میں ہو جائیں گے، تعجب میں آ جائیں گے یہ کیا بات. مگر اتنے پورے اس کے بعد اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے بعد یہ چیز بتا رہے ہیں تو ایک ہے وہ چیز حقیقت ہے. وہ وضو کامل کرنا ناگواری کے باوجود وضو کامل کرنا. آفس میں پیر دھونے کا مسئلہ ہے، اب ناگواری ہے کہ بھئی ان لوگوں سے دشمنی مول لینا، مخالفت مول لینا، کچھ نہیں تو کم از کم ایک جملہ تو سننا پڑے گا. آپ بولے اچھی کی تحسین کی مجھے اپنا وضو کرنا ہے، یا پھر آپ کوئی تدبیر کریں گے اس کی کہ بھئی جب ان کی نظر نہ پڑ رہی ہے اس وقت آپ پیر دھوئیں گے، یا پھر ایسا لیدر کا ساکس وغیرہ پہنیں گے کہ جس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہو. میری مرضی کے موضع پر مسح نہیں کر سکتا میں، مسح کی مرضی کے موضع پر مسح کرنا پڑتا ہے میرے کو، شرط ہے اس کی. کیونکہ وضو میں پیر کا دھونا فرض ہے قرآن شریف میں، تو قرآن شریف میں جو چیز ہے اس کو کینسل کر کے دوسرا حکم لانے کے واسطے اسپیشل دلیل ہونا پڑتا اتنی پاور کی جتنی قرآن شریف ہے، اور وہ لیدر کے ساکس کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں ہے. اس لیے ریگولر ساکس پہ نہیں چل سکتی گاڑی. اسباغ الوضو، وضو کامل کرنا. سردی ہو رہی ہے، پانی گرم نہیں ہے، وضو کامل کرنا. ریسٹ ایریا میں آپ رک گئے، سوچا نماز پڑھ لیں، وہاں پہ کہاں گرم نہیں پانی، ایک دم ٹھنڈا یخ پانی آ رہا ہے، اس وضو کامل کرنا. ادھر پوچھ لیا، ادھر پوچھ لیا، ادھر کچھ کر لیا، ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسباغ الوضوء علی المکاری. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی بڑی چیز ہوں گی، اتنا بڑا اہتمام کر کے بتایا گیا نہیں. فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کو بار بار آنا جانا. بس قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ابھی آئے تھے ابھی جانا، ابھی آئے تھے ابھی جانا، وہیں رہنا، چلو جا کے تھوڑی دیر بیٹھ کے آئیں گے، وہیں جا کے قرآن شریف پڑھ کے آئیں گے، ایسے تہجد وہیں پڑھ لیں گے، اشراق وہیں پڑھ لیں گے، چاشت وہیں پڑھ لیں گے. مسجد میں وقت گزارنے کی عادت ڈالنا ہے میرے دوستوں، مجھے بھی اور اپنے اولادوں کے لیے بھی.
کہ ان کا وقت مسجد میں گزرے تھوڑا سا. مسجد والے ماحول میں بندہ نہیں رہے گا تو پوری دنیا داری آ جائے گی، دنیا کی محبت میں دل بھر جائے گا اور ستیہ ہو جائے گا دین. مسجد میں اوقات گزاری کی عادت. فرمایا کثرت الخطا، بار بار آنا جانا مسجد کو. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. بات ہے بھی تو نماز کی، نماز پڑھ لی، بادرنگ نہیں ہو رہی. ارے کیا بھائی، جب دیکھو جب سردیوں میں تو ابھی ہم نماز پڑھ کے آئے تھے، پھر مؤذن نے پکار دیا. وہ ہمارے پاس آندھرا کے علاقوں میں مؤذن کو اذان دینا نہیں بولتے، بانگ دینا بولتے. ارے نہیں، پھر بانگ دے دیا بولے. مرغا اصل میں بانگ دیتا نا. ارے بھائی پھر بانگ دے دیا بولے، ارے بھائی پھر بانگ دے دیا بولے. اور پھر یہ کہ مصیبت ہو گئی یہ نماز بار بار پڑھنا. نہیں، ایمان والے کا دل تو نماز ہی پڑھنے کو چاہتا ہے، تو وہ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے انتظار میں. علماء نے فرمایا کہ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک انتظار فزیکلی کہ ٹھہر جائیں آپ کہ بھئی دوسری نماز پڑھ کے جائیں گے، یا پہلے آ جائیں تاکہ نماز کا انتظار کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ دل سے انتظار ہونا کہ جیسے ہی دوسری نماز کا وقت آئے گا میں اپنے رب العزت کی بارگاہ میں پھر فوراً حاضر ہو جاؤں گا. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. اب اندازہ لگائیے، صرف وضو کرنے میں، آنے جانے میں جو قدم اٹھتے ہیں اس میں، اور ویٹ کرنے میں، نماز کا وقت آ گیا انتظار کر رہے ہیں. خالی انتظار کرنے میں یہ فضیلت ہے، اور اس میں ڈسکس ہو رہا ملائے اعلیٰ میں. تو جو اصل اعمال مسجد ہیں، مسجد کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں، جو عبادت انجام دی جاتی ہے، تلاوت کا کیا ثواب ہوگا، ذکر کا کیا ثواب ہوگا، تعلیم کے حلقوں کا کیا ثواب ہوگا، نوافل کا کیا ثواب ہوگا، فرائض کا کیا ثواب ہوگا، جماعت کی نماز کا کیا ثواب ہوگا، خود مسجد میں بیٹھے رہنے کا کیا ثواب ہوگا. اور اگر یہاں بیٹھ کے آدمی دین کی محنت کرے، دین کی خدمت کرے، پڑھائے پڑھے لوگوں کو، لوگوں سے ملاقاتیں کرے، ان کو بلائے مسجد میں، ان کو نمازی بنائے، جو بے نمازی ہیں ان تک پہنچے، کیا ثواب ہوگا ان سب چیزوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلو سے غور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لی.